ہمیں ہی جرأت اظہار کا سلیقہ ہے، ہمیں ہی جرأت اظہار کا سلیقہ ہے، صدا کا قحط پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے۔ جب جمہوریت کا ہم نام لیتے ہیں تو جمہوریت کی جو ہمیں بہترین ڈیفینیشن ملتی ہے وہ فرانس کے ایک فلسفی جو روسو نے دی ہے، اس کے مطابق گورنمنٹ آف دا پیپل، گورنمنٹ بائی دا پیپل، گورنمنٹ فار دا پیپل، جس کی مراد جو حکومت بنے گی وہ لوگوں کی ہوگی، لوگوں میں سے ہوگی اور لوگوں کے لیے ہوگی، اور وہ عوام کے مسائل کو حل کرے گی۔ جب ہم باشعور اقوام ترقی یافتہ ممالک کو دیکھتے ہیں، ان کی سیاست کو دیکھتے ہیں، تو ان کا تقابلی جائزہ ہم اپنے معاشرے کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں یکسر ایک تضاد نظر آتا ہے۔ جن قوموں نے، جن ممالک نے ترقی کی، ان کے ہاں سیاسی سٹرکچر کیا تھا، سیاسی نظام کیا تھا، جمہوریت کا طرز طریقہ کیا تھا، ان کی جماعتوں نے کون سا طریقہ کار اختیار کیا، اس کو ہم دیکھیں گے۔ باشعور اقوام اور ترقی یافتہ ممالک میں جب سیاسی جماعتیں، سیاسی لیڈر، عوامی نمائندے جب عوام کے پاس جاتے ہیں تو وہ اپنے ایک پلیٹ فارم سے کسی نظریے کی بنیاد پہ جاتے ہیں، کسی منشور کی بنیاد پہ جاتے ہیں، وہ اس کو جا کے عوام کے سامنے رکھتے ہیں، عوام کے سامنے بیان کرتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے مسائل، آپ کی ضروریات زندگی اور آپ کی جو پیش نظر جو آپ کی ضروریات ہیں ان کو ان طریقوں سے حل کیا جائے گا، ان منشور کے تحت حل کیا جائے گا، اس حکمت عملی کے تحت حل کیا جائے گا۔ وہاں پر بحث و مباحثے ہوتے ہیں، عوامی اجتماعات ہوتے ہیں، عوام سوال کرتی ہے، ان سوال کی صورت میں عوامی نمائندے ان کو جوابات دیتے ہیں اور بہترین منشور، بہترین حکمت عملی رکھنے والی جماعت اقتدار میں آ کے عوام کی خدمت کرتی ہے، ملک کو ترقی دیتی ہے اور قوموں کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے کے کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ جبکہ زوال پذیر معاشروں میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب اس طرف ہم سیاست کا رخ دیکھتے ہیں تو یہاں کی سیاست بالکل مختلف ہے۔ یہاں کی سیاست جب مختلف جماعتیں پاکستان میں 70 سالہ اگر تمام تاریخ اٹھا کے دیکھ لی جائے، تمام سیاسی جماعتیں، تمام سیاسی مذہبی جماعتیں، خالص مذہبی جماعتیں عوام میں 70 سالہ گردش کر رہی ہیں، اور جو فوجی دور حکومت ہے اس دور میں دیکھ لیا جائے تو ان تمام سیاسی جماعتوں میں اگر کمپیریزن کر لیا جائے کسی کے پاس کوئی واضح اور دو ٹوک نظریہ نہیں تھا، اور تمام تر عوامی مسائل کے حل کا تریاق ان کے پاس پہلے سے موجود ہی نہیں۔ بے روزگاری، غربت اور دیگر تمام مسائل کا، تعلیم کا، صحت کا جواز اور ان کے خاتمے کا ان کے پاس کوئی نظام موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے 70 سالہ غریب عوام، عام انسان اور جو مزدور اور محنت کش طبقات ہیں وہ دن بدن پستے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں جب عوام میں جاتی ہیں ایک منفی سیاست کرتی ہیں، وہ تعصبات کی روش میں عوام کو ڈیوائیڈ کرتی ہیں، وہ برادریزم کی بنیاد پر عوام کو تقسیم کرتے ہیں، وہ قومیت کو اشتعال دے کر اپنے ساتھ جوڑتی ہیں۔ یہاں تو آج کل آزاد کشمیر میں ایک الیکشن کا دور ہو رہا ہے، آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں کیسے کام کر رہی ہیں۔ ہر جماعت کا یہ موقف ہے کہ میرا جھنڈا دوسری جماعت سے اونچا لگاؤ، میرا جھنڈا دوسری جماعت سے زیادہ لگاؤ، زیادہ جگہوں پہ ہمارے جھنڈے نصب ہوں، ہمارے پوسٹر دوسری جماعتوں کے مقابلے میں زیادہ چسپاں ہوں، جس کی بنیاد پر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ زیادہ اونچی آواز میں ہمارے جو پارٹیوں کے ترانے ہیں وہ لگے ہوں۔ ہمارے ہاں یہ سیاست کا ایک طرز عمل ہم اپنے دے سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں سیاستدان، ہمارے یہاں عوام کہیں بھی منشور کا نہ ہی سوال اٹھاتے ہیں، نہ اس کو عوام میں پھیلانے کا ذمہ داری وہ اپنی سمجھتے ہیں۔ وہ کہیں بھی اپنے منشور کو طے کرتے ہی نہیں، اپنی کرائٹیریا، اپنی حکمت عملی کو طے کرتے ہی نہیں کہ جس کی بنیاد پر عوام کی حمایت حاصل کر سکیں۔ یہ ایک منفی رویہ ہے، یہ ایک زوال پذیر معاشرے کی عکاس ہے۔ یہ پڑھے لکھے نوجوانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس منفی سیاست کو چھوڑیں، اس کو مسترد کریں۔ یہ ہمیں اور ہماری قوم کو کچھ نہیں دے سکتی۔ گزشتہ 70 سالوں سے انہوں نے اسی طرح نان کی صورت میں، اسی طرح جھنڈے اونچے لگانے کی ریس میں، اسی طرح پوسٹ زدہ جسپنگ کی صورت میں ہمارے ہاں نوجوانوں کو بیوقوف بنائے رکھا، ان کی جذبات کو استعمال کیا، ان کی مخلصی کو استعمال کیا، ان کی صلاحیتوں کو استعمال کیا، اور اس کے نتیجے میں عام انسان کو کوئی بھی ایسا جو حل وہ نہیں مل سکا، کوئی مثبت راہ پہ نہیں ہم پہنچ سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج کا نوجوان اس سیاست کو مسترد کرے، ان نظاموں کو مسترد کریں،
یہ سیاست نظام سرمایہ داری کی، یہ سیاست جاگیرداریت کی، یہ سیاست وڈیرا پرستی کی، یہ سیاست سرمایہ پرستی کی ہے۔ اس میں عام انسان کی جذبات کی، صلاحیت کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اب ہمارے پاکستان میں بشمول کشمیر میں کوئی ایک سیاسی اور سیاسی مذہبی جماعت، خالص سیاسی جماعت یا خالص مذہبی جماعت نہیں ہے جو عوام کے مسائل کا حل تیار کر سکے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، پڑھے لکھے لوگوں، باشعور نوجوانوں، ان کو یہ پیغام ہے کہ آج کے اس زوال شدہ معاشرے میں جہاں پر ہماری اقوام کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، ہماری عوام کے مسائل کے حل کے لیے 22 کروڑ عوام کے حل کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں موجود کسی پارٹی کے پاس، تو آج کے اس غلاظتوں کے، اس نفرتوں کے دور میں ایک ایسا پلیٹ فارم موجود ہے جہاں پر ایک باشعور انسان، باشعور نوجوان، پڑھے لکھے لوگ اس پلیٹ فارم پر آئیں، اس پلیٹ فارم پہ جدوجہد کریں، اور اس کے جدوجہد کرتے ہوئے اس تمام جو اقوام ہمارے پاس موجود ہیں، پاکستان میں 22 کروڑ عوام موجود ہے، ان کے مسائل کو حل کے لیے جدوجہد کریں، ان کو اس دہتی ہوئی آگ سے نکال کے امن اور خوشحالی کی راہ پہ گامزن کریں۔ وہ پلیٹ فارم ہمارے پاس یونائٹڈ پاکستان کا ہے، جو ایک کلیئر دو ٹوک موقف رکھتی ہے، ایک معاشری پروگرام رکھتی ہے، سوشلزم کا، سیکولرزم کا، نیشنلزم کا، اور نیشنل ڈیموکریسی کے بیس پر ہم عوام اور پڑھے لکھے نوجوانوں کو اس طرف دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمارا دست و بازو بنیں، اور آنے والے وقت میں ہماری اس قوم کو اس جو پستی کی اور تنزلی کی اور زوال کے راستے سے نکال کر ترقیوں سے ہمکنار کریں۔